السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اچھا جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ قاسم بھائی کا، بلال بھائی کا، جنہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا کہ میں آپ کے سامنے کوئی بات کر سکوں. ٹاپک جو تھا وہ تو یہ ہے کہ جی ہاؤ ٹو انجوائے یور لائف، زندگی سے لطف اٹھائیے. تو آپ سب کو پتہ تھا آنے سے پہلے کہ ہمارا موضوع یہ ہے زندگی سے لطف اٹھائیے. جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ. تو کیا آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جو بھی زندگی سے لطف نہیں اٹھا رہے؟ سارے پریشان، سب پریشان ہیں اور حقیقت میں پریشان ہیں. یہ کہ جناب ہم سوچتے ہیں کہ اگر تو ہم اسلام پر عمل کریں گے تو پھر ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہاں نہیں جا سکتے، ہم یہ نہیں کھا سکتے، ہم یہ نہیں پی سکتے، ہم جو ہے بالکل بیکورڈ ہو گئے ہیں، ہم ماڈرن لائف سٹائل کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر نہیں چل سکتے. مختلف قسم کی باتیں ہمیں کہی جا رہی ہوتی ہیں، ہمیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں، ہمیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ہم جب اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک پریکٹسنگ مسلم بن جائیں یا ایک ایکٹیو مسلم بن جائیں تو ہم لوگوں سے الگ ہو جائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کوئی اور قسم کے لوگ ہیں، لہٰذا ہمیں یعنی مشکل لگتا ہے کہ ہم زیادہ ایکٹیو ہو جائیں اور زیادہ اسلام کی چیزوں پر عمل کرنے لگیں. اور یہ بالکل جو ہے وہ جینوئن فیلنگ ہے، میجورٹی آف مسلمز یہی فیل کرتے ہیں. لیکن اسی بات کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے پہلے ایک ایکٹیویٹی کروں گا. اچھا، یہ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ڈسکشن جو ہے تھوڑا سا انٹریکٹیو ہوگا. میں آپ سے کوئی بات کروں تو مجھے چاہیے، مطلب میں ویٹ کروں گا کہ آپ مجھے رسپونڈ کریں، مجھے جواب دیں کہ اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہوں تو آپ بتائیں یس یا نو، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر میں آپ کو اوپن اینڈیڈ کویشچن پوچھتا ہوں تو میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، آپ کہیں گے بھائی ہم تو اس لیے آئے تھے کہ ہم سوال کریں گے. سوال آپ کر رہے ہیں ہم سے. آپ کو اس پیپر پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ جو بتانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے پہلے. سر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بتائیے. ٹھیک ہے جی، کوئی اسپاٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور سفید کلر زیادہ نظر آ رہا ہے. سفید کلر زیادہ نظر آ رہا ہے. اور مطلب آپ اگر انہوں نے کچھ چیز بتائی، ضروری نہیں کاغذ میں آپ کچھ اور ڈھونڈیں گے. آپ کو اگر بلیک اسپاٹ نظر آ رہے ہیں تو آپ بتا دیں بلیک اسپاٹ نظر آ رہے ہیں. کس کس کو بلیک اسپاٹ نظر آ رہا ہے؟ مطلب میں آپ سے پوچھوں یہ میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بلیک اسپاٹ نظر آ رہے ہیں. یعنی اکثر لوگوں کو بلیک اسپاٹ نظر آ رہا ہے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ تو وہی ایک چیز. اب اگر میں آپ سے پوچھوں، مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں ہمیں کھانے کی کن چیزوں سے روکا گیا ہے جو دوسرے لوگ اور ریلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ کھاتے ہیں؟ تو مجھے کوئی بتائے گا ہمیں ایسی کیا چیز کھانے سے روکی گئی ہے جو اور لوگ کھاتے ہیں؟ ہم نہیں کھا سکتے، ایز اے مسلم ہم نہیں کھا سکتے، باقی لوگ کھاتے ہیں اور آپ کھانا چاہتے ہو وہ. جی قاسم بھائی. پگ یعنی چلیے وہ پگ کھاتے ہیں. ہم اگر پاکستان سے باہر کہیں چلے جائیں تو ہیم برگر نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے جی، ایک پگ. اور کھانے کی چیز جو انسان کھاتا ہے ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہاٹ ڈاگ آپ کھا سکتے ہیں، کس سے منع کیا نہیں کھا سکتے؟ تو ہاٹ ڈاگ میں ڈاگ نہیں ہوتا. ہاٹ ڈاگ ایکچولی ایک سٹائل آف میٹ کو کہتے ہیں. تو وہ تو ہم مٹن کا بھی کھا سکتے ہیں اور بیف کا بھی کھا سکتے ہیں. ہاٹ ڈاگ مطلب کسی نے اچھا کہہ سکتے ہیں. باقی دنیا کے لوگ کتے کھاتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہ کھاتے ہوں اور ہم نہیں کھا سکتے ہو، ہمارا دل چاہتا ہو یار ہم بھی کھا لیتے شاید اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے. تو ایک پگ ابھی تک سامنے آیا ہے. اور ڈاگ ہے. اور جو ہم کھانا چاہتے ہوں اور ہم کھانا چاہتے ہوں نہیں، میں کہہ رہا ہوں جو ہم کھانا چاہتے ہوں. آپ کہہ یار میں مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں کھا سکتا، میرا دل چاہتا ہے یہ کھاتا ہے میں نہیں کھاتا، یا میرا دل چاہتا ہے لیکن میں اس لیے نہیں کھاتا، مسلمان ہوں میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، پھنس گیا ہوں. اور آپ کا دل بھی چاہتا ہو نا. تو ایک تو پگ ہو گیا. چلیے پگ میں ہیم برگر ہم کہہ لیں، ہیم کہہ لیں. آپ پاکستان سے باہر کے نان مسلم کنٹری میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، یو ایس میں چلے جائیں، آپ کو کھانے میں آپ کہیں گئے تو وہاں پہ ہیم برگر رکھا ہوا یا پگ کی بنا ہوا کوئی میٹ رکھا ہوا، اس کی کوئی چیز ہے. اور کھانے کی چیزوں میں جو آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ مسلمان ہیں اس لیے دوسرے لوگ کھا سکتے ہیں اور آپ کا دل بھی چاہتا ہے وہ کھانے کو. ادر دین پگ اینی تھنگ؟
پینے کے لیے وہ تو شراب ہے نہیں. شراب اور الکوہول اور اسی بھی سب برانچز ہیں. بیئر وغیرہ, بیئر, سگریٹ. سگریٹ. سگریٹ سبجیکٹو ہے. اہل حدیث علماء, سلفی علماء منع کرتے ہیں, حرام کہتے ہیں. کچھ اور مسالے کے ہماری یہاں جو اس کو حرام نہیں مکروہ کہتے. پینا نہیں چاہیے, وہ بھی کہتے ہیں پینا نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں پیو, کوئی ٹینشن نہیں, وہ بھی کہتے ہیں نہ پیو بھائی, نہ پیو. تو شراب ہو گئی, بیئر ہو گئی, اور کیا چیز ہے جو آپ نہیں پی سکتے اور ریلیجن مذہب کے ماننے والے پیتے ہیں اور آپ کا پینے کا بھی دل چاہتا ہے؟ بلال بھائی کہہ رہے ہیں شراب. تعریف یاد رکھیے گا, آپ کا پینے کا بھی دل چاہتا ہے. ہمارے صحابہ کرام پیتے تھے. اسلام حکم آنے سے پہلے, اور ابھی ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے آپ کا دل چاہتا ہے. یہ بات کریں آپ. ایسے تو ٹرک بھی بتائے گا. بتائیں جناب, اسلام بڑا مشکل ہے. اسلام نے سب بند کرا دیا ہے. اسلام پر عمل کرتے آپ کچھ نہیں کر سکتے بھائی. بتائیں نا کیا. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کیا نہیں کھا سکتے تو آپ نہیں بتا رہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کیا نہیں پی سکتے تو آپ مجھے وہ نہیں بتا رہے. مسئلہ کہاں ہے پھر؟ میرا دل تو کسی ایسے کو نہیں چاہتا جسے اسلام منع کرتا ہے پینے کو یا کھانے کو, اور میرا دل بھی نہیں چاہتا. چلیے آپ کی کیا بات ہے سر, لیکن آپ کی طرح ہر کوئی تو نہیں ہوتا نا. اب مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں آپ کو. میرا دل چاہتا ہے کہ بھائی کوئی شخص یہ کہے کہ میرا دل چاہتا ہے, بلکہ میں نے ایک سلف صالحین میں سے کسی کا پڑھا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, کوئی مشہور عالم گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی شیو کریں, لیکن انشاءاللہ جنت میں ہمارا شیو, ہماری داڑھی جنت میں داڑھی نہیں ہوگی, تو ہم جنت میں کلین شیو ہوں گے, فکر نہ کریں. لیکن یہاں چونکہ ہمارے نبی کا حکم ہے لہٰذا ہم رکھیں گے. تو پینے میں مجھے بتائیں کیا چیز منع ہے جناب؟ ٹھیک ہے. پہننے میں کیا منع ہے ہمیں؟ اس پہ کپڑا, مٹیریل, فیبرک. کون سا فیبرک؟ ریشم. مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے جائز ہے. انشاءاللہ ہم جنت میں پہنیں گے, آمین. باریک لباس تو باریک لباس تو وہ ہو گیا نا, ایک ٹائپ کے لیجئے. میں بھی مٹیریل کی بات کر رہا ہوں. پہننے کے کپڑے جو ہم پہنتے ہیں ان میں جو مٹیریل ہے جو نان مسلمس پہنتے ہیں, چلو ہمارے بھی چاہ سکتے ہیں یار ذرا سلکی میں ہم ٹی شرٹ پہن لیں, شرٹ پہن لیں, کرتا پہن لیں. ہم نہیں پہن سکتے. ہمارے اطراف میں کوئی نان مسلم رہتا ہے وہ پہنتے ہیں, ان کی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو کھانے میں ہمیں ایک چیز ملی, پینے میں ہمیں ایک چیز ملی, پہننے میں ہمیں ایک چیز ملی, وہ بھی صرف مردوں کے لیے. گولڈ مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے, انشاءاللہ جنت میں حلال ہے. عورتوں کے لیے دنیا میں بھی حلال ہے ہماری, اور جنت میں بھی حلال ہے. اورنج کلر, اورنج کلر منع نہیں ہے. کون سا کلر؟ وہ کلر منع ہے جو کلر کسی غیر مسلمان, غیر مذہب کا مذہبی رنگ ہو. پہننا تو نہیں منع, پہننا منع ہے. وہ کلر جو کسی غیر مذہب کا خاص مذہبی رنگ ہو, جیسے جو پنڈت ہوتے ہیں وہ ایک کہہ لیں اورنج یا کتھائی ٹائپ کا کوئی کلر پہنتے ہیں نا, جی جی, وہ منع ہے. یا وہ اسٹائل کے کپڑے پہننا منع ہے جو کسی خاص مذہب کے, غیر مسلمان مذہب کے لوگ کا خاص مذہبی ڈریس ہو. تو ابھی دیکھیے کہ یہ جو پیپر میں نے آپ کو دکھایا تھا نا, میں نے آپ کو اس لیے دکھایا تھا کہ یہ پورا اسلام ہے. اگر ہم اس کو امیجن کریں تو یہ پورا اسلام ہے. اس میں صرف ایک ڈاٹ ہے جو منع ہے, اور یہ ڈاٹ ہم کو سب سے پہلے نظر آتا ہے. اس ڈاٹ کے اندر سے ہم ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کیا نظر آ رہا ہے, ورنہ پورے اسلام میں کیا منع ہے؟ تھوڑی سی بھی سر جی, تھوڑی سی بھی کیا, آپ نے انگلیوں میں گر لی.
اتنی بڑی دنیا میں آپ کو ایک پک کھانے کو نہیں مل رہا, ایک شراب پینے کو نہیں مل رہی, ایک ریشم پہننے کو نہیں مل رہا, اور کیا نہیں مل رہا آپ کو؟ آپ دال کھائیں, آپ برگر کھائیں, آپ پیزا کھائیں, آپ پیزا کھائیں, پیزا جو اٹلی سے شروع ہوا, وہ ترکی سے شروع ہوا, کونیا سے, پھر اٹلی پہنچا تو پیزا ہو گیا, اور پاکستان پہنچا تو پیزا ہو گیا. اور کیا منع ہے آپ کو؟ آپ کرتا شلوار پہنے, قمیص شلوار پہنے, دھوتی شرٹ پہنے, آپ جبہ پہنے, آپ پینٹ شرٹ پہنے, آپ سوٹ پہنے, آپ کو کوئی چیز منع نہیں ہے. آپ پولیسٹر پہنے, کاٹن پہنے, مکس پہنے, لینن پہنے, کوئی منع نہیں ہے. ہے کیا مسئلہ؟ تو ہمیں ایکچولی شیطان نے, اور پھر جو اسلام کے دشمن ہیں نا, انہوں نے پروپیگنڈے کے ذریعے یا وسوسوں کے ذریعے ہمیں یہ تصور دیا اسلام کا کہ اگر آپ اسلام پر عمل کریں گے تو پھر آپ دنیا سے کٹ جائیں گے. اور آپ اس چکر میں کہ یار میں دنیا سے کٹ جاؤں گا تو میری تو لائف بڑی بورنگ ہو جائے گی, میں تو نہ جا سکوں گا کہیں, نہ کھا سکوں گا کچھ, نہ پہن سکتا ہوں کچھ. اس چکر میں ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, ہم ہر طریقے سے الگ ہو جائیں گے. جبکہ کتنی چیزیں منع ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے لیے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور ہم نے اس امت کو ایک بیلنسڈ امت بنایا. جو وسطہ کا ورڈ ہے عربک میں, اس کا معنی مڈل نہیں ہے خالی, اس کا معنی ہے بیلنسڈ. بیلنسڈ ان ایوری تھنگ, بیلنسڈ ان ریلیجن, بیلنسڈ ان دنیا, ایوری تھنگ. یعنی ایک ماڈریٹ نیشن ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم ماڈرن اسلام نہیں چاہیے, ہمیں ماڈریٹ اسلام نہیں چاہیے. ایکچولی ہمیں ماڈریٹ اسلام ہی چاہیے. ہمارا دین ہے ہی ماڈریٹ, ہے ہی ماڈرن. دنیا, اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو دنیا میں قیامت تک کے لیے, دنیا کے ہر کونے میں, ہر قسم کے لوگوں کے لیے اور ہر قسم کے حالات کے لیے ورکیبل اور پریکٹسیبل ہے. اس لیے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پہ آ کے ود آل ڈیو رسپیکٹ, میں آپ کو صرف ایک ہی مثال دیتا ہوں, ہم اس پہ اور فردر بحث نہیں کریں گے, لیکن میں آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں. تھوڑی سی ہو سکتا ہے آپ کو کنٹروورشل لگے, لیکن میں نے اس پہ اسٹڈی کیا, میں نے دنیا کے کچھ علماء کے ساتھ پڑھا, اس کو سمجھا, تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. مثال دیتا ہوں ویڈنگ اینیورسری کی. اب ویڈنگ اینیورسری جو ہے ہم کہتے ہیں جی جائز نہیں ہے, منع ہے. اب ویڈنگ اینیورسری میں کیا مسئلہ ہے جی؟ مسئلہ ہے کہ وہ مغرب کا کلچر ہے, یہ ریزن دیا جاتا ہے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. بزرگ یہاں ہمارے ساتھ علماء بیٹھے ہوئے, شیخ عام طور پہ یہی جواب ہوتا ہے کہ جی ورنہ فی نفسی اس پہ کیا مسئلہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اس دن جیسے ان کی شادی ہوئی تھی بیٹھ کے کوئی کھانا کھا لیں, ایک دوسرے کو کوئی تحفہ دے دیں, ایک دوسرے کو ساتھ کہیں گھومنے پھرنے چلے جائیں, فی نفسی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا 365 دن جائز ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ اس دن کو خاص نہ کریں کیونکہ یہ مغرب کا کلچر ہے. اب آپ مجھے بتائیے, ایک بچہ, یعنی میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اپنے والد امریکہ میں پیدا ہوئے, ان کے دادا اپنی جوانی میں امریکہ گئے تھے. اب اگر وہ بچہ پیدا وہیں ہوا, وہ پلا بڑا وہاں, وہ تو ویسٹرن ہے نا, وہ تو مغرب کا بچہ ہے, لیکن ہے عبداللہ بن عبد الرحمن, ہے مسلمان, اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کا اپنا کلچر ہے, ہمارا کلچر تو نہیں ہے. اسلام نے کلچر کو نہیں چھیڑا. ایگزیکٹلی. اسلام کا جو کلچر ہے نا وہ ساری دنیا کے اندر پریکٹسیبل ہے. اسلام کا کلچر یہ ہے کہ ہر چیز جو معاملات کے دائرے میں آتی ہے اور شریعت اس کو نہیں روک رہی, وہ جائز ہے آپ کے لیے. تو اسلام دنیا کے ہر کونے میں, ہر زمانے میں, ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ورکیبل ہے اور ایڈجسٹ کر سکتا ہے. اسلام صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ مشرق کے لوگ اس پہ عمل کر سکتے ہیں, مغرب کے لوگ عمل نہیں کر سکتے, مغرب کے لوگ عمل کر سکتے ہیں, مشرق کے لوگ عمل نہیں کر سکتے, ساؤتھ پول کے لوگ عمل کر سکتے ہیں, نارتھ پول کے لوگ عمل نہیں کر سکتے, نارتھ پول کے لوگ عمل کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا دنیا میں جس علاقے میں ہمارے لاہور کے ایک ساتھی ہیں, وہ وہاں چلے گئے ناروے, مجھے حج پہ ملے, دوستی ہو گئی ان سے. تو ناروے میں وہ رہتے ہیں اوسلو میں, اور وہاں کا جو سیکنڈ بگیسٹ ناروے کا اسلامک سینٹر ہے وہاں کے امام ہیں. اب وہاں 4 مہینے کہتے ہیں رات رہتی ہے سال کی. اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ اسلام کے پاس کا بھی سولوشن ہے.
وہاں کے علماء کے 2 فتوے. ایک فتویٰ یہ ہے کہ بھائی سعودی عرب سے ٹیگ کر لو اپنے آپ کو. جس ٹائم وہاں مغرب ہو رہی ہے تم بھی مغرب پڑھو, اس ٹائم وہاں ظہر اثر ہو رہی ہے وہاں تم بھی پڑھو. 5 وقت کی نمازیں سعودی عرب سے ٹیگ کر لو کیونکہ وہ ہمارا سینٹر ہے. اور دوسروں کا فتویٰ یہ ہے وہاں کچھ مفتیان حضرات کا کہ جو قریب ترین ایسا ملک ہے, شہر ہے, جہاں سورج چاند نکل رہا ہے, بھلے کم دیر کے لیے نکل رہا ہو, اس سے اپنے ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کر لو. اب وہاں کے لوگوں کا مسئلہ ہے, وہ جس مفتی کے فتوے کو مانے ان کا مسئلہ ہے, وہ دیکھ لیں گے. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, ہر جگہ پریکٹسیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو ایک بیلنسڈ اور ماڈریٹ نیشن کے طور پہ بنایا ہے جو ہر جگہ ایڈجسٹیبل ہے, ریسٹرکٹڈ نہیں ہے, اوپن ہے, ویلکمنگ ہے اور ماڈریٹ ہے, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ دعا تھی, آپ میں سے کتنے لوگ حج یا عمرے پہ گئے ہوئے؟ ماشاء اللہ. طواف بھی کیا ہوگا جب حج عمرہ کیا ہے. طواف میں کون سی دعائیں مسنون ہیں؟ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک. اور یہ وہ دعا ہے جس کو کہتے ہیں ایپک دعا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا. اس دعا میں کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ میں دنیا کی بھلائیاں بھی نصیب فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب فرما. یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما, دنیا کی بھلائیاں بھی نصیب فرما. یعنی میں دنیا کو بھی انجوائے کروں, دنیا کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھاؤں, دنیا میں بھی میرے پاس سکون ہو, آرام ہو, غنا ہو, میں لوگوں کے ساتھ گھل مل سکوں, صحت ملے مجھے. اسی لیے آپ دیکھیں پہلے دنیا مانگی جا رہی ہے پھر آخرت ہے. آپ اسی دنیا میں اپنی آخرت کمائیں گے نا, آخرت میں جا کے تو آخرت نہیں کمائیں گے. اسی لیے اللہ کے نے فرمایا جس کو بڑا یعنی کھلا وسیع گھر مل جائے بڑی نعمت ہے اس کے لیے, اچھی سواری مل جائے بہت نعمت ہے اس کے لیے. تو ہمارا دین تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایک تم بیلنس نیشن ہو جس کا دنیا میں بھی حصہ ہے اور آخرت میں بھی حصہ ہے. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا ہے. اور ہماری دعا بھی ہونی چاہیے کہ یا اللہ کیپ دنیا ایٹ مائی ہینڈ اینڈ آخرہ ان مائی ہارٹ. دنیا ہاتھ میں ہو ہمارے اور دل کے اندر آخرت ہو, کہ جو فیصلہ کریں, جو بات کہیں, جو بات سوچیں وہ اس طرح ہو کہ بھائی دنیا میں ہم رہیں گے اس طرح کہ 100 سال رہنا ہے, اتنی اچھی پلاننگ کرنی ہے, ہر فیلڈ میں آگے جانا ہے, لیکن پرپس کیا ہے کہ آخرت میں کامیابی مل جائے, اللہ کے ہاں ہم کامیاب ہو جائیں, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, دنیا حاصل کریں, آگے بڑھیں. ہمیں انجینئر بھی چاہیے, ڈاکٹر بھی چاہیے, بزنس مین بھی چاہیے, لیکن صبح 9 بجے دکان کھولنے والے چاہیے, رات کو جلدی سونے والے چاہیے. بلال بھائی چاچا کمپلین کر رہے ہیں. تو اسلام ہمیں کہیں بھی انٹرٹینمنٹ کو منع نہیں کرتا, اسلام ہمیں کہیں فن کو بھی منع نہیں کرتا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی آگے بھی ذکر آئے گا اس کا کہ ان اللہ احب الی اللہ ان اللہ یحب المؤمن القوی من المؤمن الضعیف, کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے میں. لیکن آج ایکچولی انٹرٹینمنٹ کا نا کانسیپٹ چینج ہو گیا. انٹرٹینمنٹ کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ entertainment can be defined as an activity designed to give people some sort of diversion. آپ اپنے روٹین میں لگے ہوئے, کام میں لگے ہوئے, آپ تھک گئے, آپ نے کہا تھوڑی دیر کے لیے میں باہر نکلتا ہوں, ریلیکس کرتا ہوں, واک کرنے جاتا ہوں, جاگ کرنے جاتا ہوں, گیم کھیلنے جاتا ہوں, دوستوں کے پاس جاتا ہوں, آؤٹنگ کے لیے جاتا ہوں, پکنک پہ جاتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں, ریلیکس ہو جائے. The idea of enjoying oneself with a diversion from the mundane, i.e. the common life, is part of human nature and has always existed. یہ ہمیشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے درمیان ریسنگ لگواتے تھے, دوڑیں لگتی تھی, تیر اندازیاں ہوتی تھیں. مسجد نبوی میں عید کے دن ایویسینین جو ہیں وہ سرکس دکھا رہے ہیں, اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے سرکس دیکھ رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود دکھا رہے ہیں کہ آؤ بھائی سرکس ہو رہا ہے, آگے دیکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ ریسنگ کر رہے ہیں, لگا رہے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انجوائے کر رہے ہیں, اپنی بیویوں کو بھی انجوائے کرا, لیکن ساری انجوائمنٹ جو ہوگی ود ان دا گائیڈ لائنس آف شریعہ ہوگی. جہاں اجازت ہے وہاں ہم کھل کے انجوائے کریں گے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن سیکولر ویو آف انٹرٹینمنٹ جو ہے نا وہ ہے یولو. یولو سنا ہے آپ نے پہلے کبھی؟ یولو, YOLO, یہ ایبریویشن ہے یولو. کوئی بتا سکتا ہے کس چیز کی ایبریویشن ہے؟ سارے ہمارے ینگ لوگ بیٹھے ہیں, گوگل پہ نہیں ملے گا آپ کو.
یولو YOLO. نہیں یولو ایبریویشن ہے, یعنی چاروں الفابیٹ کسی نہ کسی ورڈ سے یو قریب ہیں آپ, قریب. یو اونلی لیو ونس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو اونلی لیو ونس. یہ ہے سیکولر ویو آف لائف, یہ ہے سیکولر ویو آف انٹرٹینمنٹ, کہ بھائی کھل کے جیو, جم کے جیو, جو کرنا ہے کرو, کل کس نے دیکھی ہے. یہ ہے یہ. اور یہ آج ہمارے یہاں ساری مارکیٹنگ کیمپین میں یہی میسج, ہمیں سبلیمنل میسج مل رہا ہے کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے آبجیکٹو یہ ہے کہ یو اونلی لیو ونس, جو کرنا ہے کرو, پارٹی کرو, کھاؤ پیو, عیش کرو, کل کس نے دیکھی ہے. یہ سیکولر ویو آف انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن جو, اور ان کے بارے میں, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دین کو, یعنی اپنی زندگی کو کھیل اور تماشا بنا لیا, اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا کہ بس یہی زندگی ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے, جو کرنا ہے کرو, دیکھا جائے گا, حج کر لیں گے, توبہ کر لیں گے, شادی ہوگی, معافی مانگ لیں گے اللہ سے, پھر داڑیاں بھی رکھ لیں گے, پھر سب کچھ کر لیں گے. اب کس کو پتا بھائی کل کس نے جانا ہے. ہمارے سامنے نوجوان بھی چلے جاتے ہیں, بچے بھی چلے جاتے ہیں, بڑے بھی چلے جاتے ہیں, چھوٹے بھی چلے جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا. اور آج کل تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی تیزی سے جا رہے ہیں, کسی کا کچھ نہیں پتہ. پھر ہم کہتے ہیں یار کل تو صحیح تھا. بھائی کل کا مسئلہ نہیں ہے, منٹ سیکنڈ کا مسئلہ ہے, یہ سیکنڈ کا مسئلہ ہے. اسلامک ویو آف انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ اسلام ایمبوڈیز بیلنس اینڈ دا مڈل پاتھ بٹوین آئدر ایکسٹریم. اس لیے آپ دیکھیے اسلام آپ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے درویش نہیں بننا ہے کہ ہر وقت آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے, خانقاہ کے اندر. اور وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ گھر میں ہر وقت گھر میں بیٹھے رہو, بیوی بچوں میں گھسے رہو. وہ کہتا ہے ایک بیلنس لائف گزارو, عبادت کرو, تم پہ فرض نماز یا فرض عبادات تم پہ لازم سوال ہوگا, اس کے علاوہ تم کرو گے سنت راتبہ تو تمہارے لیے اجر ہے, اس کے علاوہ تم کرو گے اور اجر ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ہر وقت گھر میں گھسے رہو یا مسجد میں گھسے رہو. ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر حضرت سلمان فارسی چلے گئے رہنے کے لیے. حضرت سلمان فارسی جب کھانا وانا کھا لیا تو بلکہ جب وہ گھر گئے تو ام دردہ نے پوچھا بھائی ابو دردہ کہاں ہیں؟ تو ام دردہ نے کہا کہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے, ان کو کوئی وہ نہیں ہے. اور جب اس وقت پردے کے احکامات نہیں اترے تھے تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ ام دردہ جو ہیں ان کے بال کپڑے عجیب سے ہوئے ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تو ام دردہ نے کہا کہ آپ کے بھائی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے, وہ بس ہر وقت عبادات میں لگا رہتا ہے اور بس. تو پھر یہ ہوا کہ جب رات کا وقت آیا اور دونوں سونے کے لیے لیٹے تو سلمان فارسی نے دیکھا کہ ابو دردہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ لیٹیے, اور وہ عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. سلمان فارسی نے ان سے کہا بھائی تھوڑی دیر لیٹو. ابھی تھوڑی دیر کے بعد 1/3 رات گزری, پھر کھڑے ہو گئے ابو دردہ. ان سے کہا کہ بھائی لیٹو, ابھی تو 2/3 رات باقی ہے, جب آخری 1/3 رات ہوگی پھر دونوں بھائی اٹھ کے کھڑے ہوں گے, نماز پڑھیں گے. اور پھر ان کو جب رات گزر گئی تو پھر سلمان فارسی نے ابو دردہ سے کہا کہ ابو دردہ یہ جس طریقے سے تم زندگی گزار رہے ہو, تمہاری بیوی بھی کہتی ہے تمہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے, تم نے بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیا ہے, رات بھر عبادات کرتے ہو, روز روزے رکھتے ہو, اس طرح کی بات کرتے ہو, تو تم یاد رکھو کہ فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اللہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے نفس جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. فَآتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, تو دو ہر حقدار کو اس کا حق. پھر وہ دونوں فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, فجر پڑھنے گئے. پھر اللہ کے نبی سے جب یہی سوال کیا ابو دردہ نے, تو اللہ کے نبی فرمایا صدق سلمان, سلمان نے سچ کہا. اسلامک ویو انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے, ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دین کی کسی کام کے لیے شہر سے باہر نہیں جا سکتے, آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے. جس طرح ہم دنیا کے کاموں کے لیے ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے ٹائم اور محنت کرتے ہیں, دین کے کاموں کے لیے ٹائم اور محنت کریں گے.
لیکن بیلنس کریٹ کریں گے. ساری زندگی ایسے نہیں کریں گے کہ آپ خانقاہ کے اندر جا کے گزارا کر لیں گے, آپ کہیں جی بس میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم لوگ دیکھ لو, یہ میں نے تمہارے لیے مال وال بنا کے چھوڑ دیا, میں تو مسجد میں بیٹھا ہوں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو سوشلی ایکٹیو مسلمان پسند ہے. اسلامک انٹرٹینمنٹ یہ ہے, اسلام امبوڈیز بیلنس ایٹ دا مڈل پاتھ بٹوین آئدر ایکسٹریم. دس از ناٹ اونلی فاؤنڈ ان تھیولوجی اور ورشپ بٹ آلسو تھرو آؤٹ آل دا ٹیچنگ آف اسلام. In fact, Islam is the only religion that recommends entertainment extracurricular activities very clearly. اسلام کے اندر اگر آپ تیر اندازی کرتے ہیں تو یہ گیم کھیلنا اجر ہے, آپ کو ثواب ملے گا. گھوڑ سواری کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. آپ گیم کھیل رہے ہیں, کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں, گناہ تھوڑی ہے. آپ ہاکی کھیل رہے ہیں, گناہ تھوڑی ہے. لیکن اگر آپ ہارس رائڈنگ کریں گے تو آپ کا ایکٹیویٹی بھی ہے اور اجر بھی ہے. جو آپ پیسہ اس کے اوپر خرچ کریں گے وہ آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا. اسلام تو آپ کو کہتا ہے کھیلو, اپنے آپ کو مضبوط کرو. دس از دا اونلی ریلیجن which tells you this. But remember کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں تخلیق فرمایا انسانوں کو اور جنوں کو مگر وہ ہماری عبادت کریں. یہ یاد رکھو, تمہارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ تم بس کھیلتے رہو, کودتے رہو, میں بور ہو رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جس طرح دنیا نے ترقی کی ہے, اب ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے اتنے مواقع اور موڈز آ گئے ہیں کہ اگر 24 گھنٹے بھی آپ لگے رہنا تو بھی پورے نہ ہو. یعنی آپ کے پاس اور گنجائش ہے دیکھنے کی اور کرنے کی. آپ کے موبائل پہ دنیا جہاں کی موویز ہیں, آپ کے موبائل پہ دنیا جہاں کے گیمز ہیں, آپ کے موبائل پہ دنیا جہاں کی انفارمیشن ہے, آپ اسی میں لگے رہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اپنی عبادت کے لیے, اور عبادت کا معنی نماز و زکوٰۃ نہیں ہے, یہ عبادات ہیں, عبادت نہیں ہے. عبادت یہ 24 گھنٹے زندگی اس طرح گزارنا کہ ہر کام کرتے وقت یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں کیا حکم ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی فرمایا جو صدقہ, جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب صدقہ کرتے ہو تو ایک صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ کرتے ہو, ایک صدقہ وہ ہے جو تم غریب غربا پہ کرتے ہو. اسی طرح آپ نے ایک دو مثالیں اور فرمایا کہ ان میں بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو. اب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ پکنک پہ جا رہے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کھانے پہ جا رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو آپ اچھے کپڑے دلا رہے ہیں, یہ صدقہ ہے, یہ عبادت ہے. یہ عبادت سے باہر نہیں ہے. لیکن کرتے وقت آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ حسن سلوک اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے. میں اپنے بچوں کے کھیل کود, کھانے پینے, تعلیم تربیت پہ خرچہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے حکم ہے کہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کروں, اور یہ جو میں ان کو چیزیں دے رہا ہوں اس سے انشاءاللہ ان کی تربیت اچھی ہوگی, یہ ایک کانفیڈنٹ مسلم بنیں گے, ان کے پاس اچھی انفارمیشن ہوگی, یہ دنیا میں کھڑے ہو کے دین کا اچھا کام کر سکیں گے. تو وما خلقت الجن والانس لیعبدون, یہ ہر مسلمان کی زندگی میں بنیادی سوچ ہونی چاہیے کہ میں کسی بھی زندگی گزاروں, کاروبار کروں, فیملی میں ہوں, انٹرٹینمنٹ کر رہا ہوں, کچھ بھی کر رہا ہوں, لیکن بس میں نے اس حد تک کرنا ہے کہ جس حد تک اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ہے. اور آپ سے میں نے خود پوچھا اور آپ لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی چیزوں سے روکا ہے آپ کی زندگی کے مختلف چیزوں میں. آپ کو ایک انگلی بھی, یعنی 3 نشان جو ہے انگلی کے سے وہی ہو سکے, چوتھا بھی نہیں آیا ابھی. تو اسلام should not revolve around your life, rather your life should revolve around اسلام. ہم چاہتے ہیں جی اسلام ہماری مرضی سے چلے, ایسا نہیں ہوگا, ہمیں اسلام کے مطابق چلنا ہوگا. لیکن آپ اسلام کے مطابق بھی چلیں گے تو بھی آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں ملے گی. اب اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے, انجوائے کرنے کے, اسلام آپ کو 4 پرنسپلز دیتا ہے. نمبر 1, the general principle Islam regarding the things of this world including entertainment is that everything is halal. وہ 2 چیزوں پہ ڈیوائیڈڈ ہے, ایک عبادات ہے, ایک معاملات ہے. عبادات کا اصول یہ ہے کہ آپ صرف وہ کر سکتے ہیں جس کی اجازت ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی, کوئی ایسا تو نہیں سے نہ پڑھی ہو, نہیں پڑھی تو بھائی پڑھ لے. پہلے ہم نے مغرب کی نماز پڑھی, ہم نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں, آج جمعے کا دن ہے, مبارک دن ہے, میں آج 4 رکعت پڑھوں گا مغرب, صحیح کرے گا وہ؟ کیوں؟ حکم ہے 3 پڑھ. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت ہے, یہ
عبادت ہے. عبادت میں آپ کوئی چیز زیادہ کم نہیں کر سکتے. عبادت ویسی ہوگی جس کی پاس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہوگا, بس. اب آ جائیں معاملات. عبادات کے علاوہ جتنی چیزیں, یعنی ایکٹس آف ورشپ کے علاوہ جتنی چیزیں, آپ کا جو دل چاہے آپ کھائیے. آپ چائنیز کھائیے, جاپانیز کھائیے, آپ سوشی کھائیے, آپ پیزا کھائیے, آپ بریانی کھائیے, دال چاول کھائیے, چاٹ کھائیے, رس ملائی کھائیے, جو آپ کا دل چاہے آپ کھائیے. کوئی منع ہے؟ کوئی منع نہیں. آپ قمیص شلوار پہنیے, آپ جبہ پہنیے, آپ دھوتی شرٹ پہنیے, منع ہے؟ کوئی منع نہیں. کیوں منع نہیں؟ یہ تو اللہ کے نبی نے. ٹائی لگانا منع ہے. ٹائی لگانا منع ہے؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں. نہیں, ٹائی لگانا منع نہیں ہے. ٹائی ایک لباس ہے, اور ٹائی کی اگر آپ یہ انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا وغیرہ کہیں بھی دیکھ لیں تو کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ ٹائی کسی بھی مذہب کا کوئی ریلیجس ڈریس ہے. یہ کسی مذہب کا مذہبی لباس نہیں ہے. یہ لباس ہے ایک. انفیکٹ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے شروع کیا تھا پہننا. وہ ہم نے خود ہی بس بنانا ہوتا ہے نا, تو آپ کچھ بھی تعبیر بنا لیں کہ پلس بنتا ہے اس سے. ایسے تو بھی اس پٹی سے بھی پلس بن سکتا ہے. تو لہٰذا ہم ہر قسم کا ہر اسٹائل کے کپڑے پہن سکتے ہیں, ہمیں منع تو نہیں ہے. اور کیوں پہن سکتے ہیں؟ اس لیے پہن سکتے ہیں کیونکہ یہ معاملات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا الیکٹرانکس کا کاروبار تھا؟ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا انٹرنیٹ تھا؟ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنا ریسٹورنٹ ہوتے تھے؟ ہم نے سنا نہیں کہ صحابہ کے نہیں جا کے کبھی باربیکیو کھایا اور ریسٹورنٹ پہ یا بفے کھایا, لیکن ہم کرتے ہیں. کیسے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کرنے کی؟ سب جائز ہے کیونکہ یہ معاملات ہیں. اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو ایکٹس آف ورشپ ہیں, عبادات ہیں, وہ صرف وہی جائز ہیں جس کی ہمارے پاس دلیل موجود. اور جو ادر دین دا ایکٹس آف ورشپ ہے, یعنی معاملات ہیں, اس میں ہر چیز جائز ہے مگر وہ جس سے روک دیا گیا. فار ایگزامپل ہم نے ابھی دیکھا کہ پگ, سور کا گوشت حرام ہے, اس کے علاوہ آپ گائے کا گوشت کھائیے, یا جو جانور اللہ تعالیٰ نے شریعت نے منع کیا وہ نہیں کھا سکتے. سب کھا سکتے ہیں آپ, اور جیسے چاہے ان کو آپ کھا سکتے ہیں. ریشم مردوں کے لیے حرام ہے, اس کے علاوہ آپ کو جو فیبرک پہننا ہے آپ پہن سکتے ہیں. شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہے, اس کے علاوہ آپ جوس پئیں, روزہ پئیں, دودھ اور مینگو شیک پئیں, پائن ایپل شیک پئیں, کوئی نہیں روک سکتا آپ کو. تو پہلا اصول یہ ہے, سمجھ لیجئے کہ ریگارڈنگ ایکٹس آف ورشپ اٹ از اپوزٹ, ایوری تھنگ از بدعہ اینڈ حرام. یعنی معاملات اور عبادات کا فرق واضح ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کلیئر ہے؟ نمبر 2, اینی تھنگ دیٹ ڈسٹریکٹس اے پرسن فرام ہز اور ہر ریلیجیس ڈیوٹیز از حرام. مثال کے طور پہ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیلنا جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں جی 2 اوور باقی ہیں, میں تو پہلے میچ پورا کروں گا پھر جاؤں گا نماز پڑھنے. اب یہ کیا کرکٹ جائز رہے گا؟ گھڑ سواری کرنا ثواب ہے, پسندیدہ ہے, لیکن مغرب کی نماز جا رہی ہے, عصر کی نماز جا رہی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو گھڑ سواری کا پورے راؤنڈ لگاؤں گا اس کے بعد کروں گا. جائز ہے؟ ظاہری بات ہے وہ کام حرام ہو جائے گا کیونکہ نماز حکم ہے. تو کوئی بھی کام جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل کر دے گا, روک دے گا, وہ حرام ہو جائے گا. یعنی حلال کام بھی حرام ہو جائے گا اس وقت کے لیے. یہ ذہن میں رکھیں آپ. دوسرا اصول. تیسرا اصول, دا شریعہ ایمز ٹو پرزرو 5 تھنگس. شریعہ کا مقصد ہے, مقاصد شریعہ 5 ہیں. یہ جتنا دین ہے, جتنا قرآن ہے, جتنی احادیث سنتیں ہیں, وہ 5 چیزوں کے متعلق ہیں. نمبر 1, حفظ الجان, انسان کی جان کی حفاظت کرنا. آپ کسی کو قتل کر دیں, آپ کو قتل کیا جائے گا قصاص میں. یہ کسی صورت جائز نہیں ہے. آپ کسی کو کوئی فزیکل انجری نہیں پہنچا سکتے. تو شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے. انسان کسی کو قتل بھی نہیں کر سکتا اور اپنی جان بھی نہیں لے سکتا, اسی لیے خودکشی حرام ہے. یہ شریعت کا جو مقصد ہے 5 مقاصد میں سے ایک, انسان کی جان کی حفاظت کرنا. نمبر 2, انسان کی عقل کی حفاظت کرنا. عقل کی حفاظت کیسے ہے کہ آپ اگر شراب پیتے ہیں تو شراب کا نقصان کیا ہے؟ انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے. وہ کہنے لگتا ہے, وہ بولنے لگتا ہے جو
سوال آئے یہ غلط یہ اینڈ میں کر لیں گے سوالات، اینڈ میں کر لیں گے. اسلام آپ کو شراب پینے سے منع کرتا ہے. کیوں؟ کہ جب انسان نشہ کرتا ہے تو پھر وہ اپنی عقل کھو دیتا ہے. وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے جو ایک ذی شعور انسان، سینسیبل آدمی نہیں کہتا اور کرتا. اسی لیے یہ حرام ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی عقل اس کو نہ دی ہو، وہ مجنون ہو، وہ پاگل ہو، تو اس پر سے پکڑ جو ہے یا سوال ختم ہو جاتا ہے. رفع القلب عن ثلاث، ان میں سے ایک وہ ہے عن المجنون، جو مجنون ہوتا ہے، جو غائب دماغ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے پیدا کیا، تو اب اس پر سوال نہیں ہے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے وہ کیوں کیا. نمبر 3، نسل کی حفاظت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا. ایک فیملی ہے، ایک مرد اور عورت ہے، ان کا ایک رشتہ ہے، اس رشتے سے اولاد پیدا ہوتی ہے. اس رشتے کے اندر اگر اللہ نہ کرے زنا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا بہت سخت ہے. سورۃ نور کی آیات ہم سب جانتے ہیں، اس کو زنا ہے، کوڑے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. کیوں؟ کیونکہ نسل ہے، انسانی نسل ہے. اب اگر اللہ نہ کرے وہ زنا کی اولاد ہو جائے تو بھائی جس کے بستر پہ وہ بچہ ہوگا، نہیں جس کے گھر میں بچہ ہوگا، وہ بچے کی ساری زندگی کی ذمہ داری اس مرد کے اوپر آ جاتی ہے. اس کی مال کا، وراثت کا وہ حصے دار بن جاتا ہے. اس کی زندگی کی، اس کی تربیت کی ذمہ داری ان کے اوپر آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ انتہائی ناپسند ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زنا کی طرف آنے والے ان راستوں کو بھی بند کر دیا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ ہو. یعنی نامحرم کو دیکھنا، نامحرموں کے ساتھ کوئی انٹر مکسنگ ہونا، بلا ضرورت کسی نامحرم سے بات کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دی. کیوں؟ تاکہ انسان اس نسل کی حفاظت کر سکے. کوئی راستہ نہ ملے اس کو کہ وہ اس بے حیائی کی طرف جائے. اس لیے بے حیائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور ہر طریقے سے روکنے کا حکم دیا. نمبر 4، حفظ المال، انسان کے مال کی حفاظت کرنا. آپ کا کوئی 1 دینار بھی چوری کرے گا تو اس پہ سزا ہو جائے گی. کیسے آپ کسی کا مال ہتھیا سکتے ہیں؟ کیسے کسی کا مال آپ غصب کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ کسی کا مال دھوکے سے لے سکتے ہیں؟ اسلام اس کو انتہائی کبیرہ گناہ قرار دیتا ہے. اللہ کے نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اسی طریقے سے دوسروں کا مال ہتھیانا سود کے ذریعے سے اور رشوت کے ذریعے سے اور چوری کے ذریعے سے، یہ بھی حرام ہے، منع ہے، گناہ ہے، بہت شدید گناہ ہے. اور 5واں، حفظ الدین، کہ دین کی حفاظت کرنا. اللہ اس کے رسول کے متعلق کوئی ایسی بات کرتا ہے یا اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے باہر نکلتا ہے، اسلام قبول نہیں کیا، لا اکراہ فی الدین، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اندر جا کے باہر آتا ہے تو ہمارے دین اس کو مرتد قرار دیتا ہے کہ اب تم جا کے دنیا کو بتاؤ کہ جی اسلام میں تو یہ ہے اور یہ ہے، میں سمجھا تھا بڑا اچھا دین ہے اور خراب دین نکل آیا، اس کی اجازت نہیں ہے. یا اللہ اور اس کے رسول قرآنی آیات کا استہزاء کرنا، مذاق کرنا، اس پہ اگر کوئی سزا، یعنی یہ منع ہے، حرام ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس پہ جو سزا ہے وہ میں آپ نہیں دے سکتے. یعنی سارے کاموں میں پچھلے ہفتے میں جمعہ پڑھا کے اترا تو میں نے تقوی کے اوپر جمعہ پڑھایا تو ایک صاحب بزرگ آئے میرے پاس، کہنے لگے اگر کوئی شخص آپ کا مال زبردستی قبضہ کر لے، غصب کر لے اور آپ کا مال آپ کو واپس نہ کرے تو کیا آپ اس کو خود سزا دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ سزا نہیں دے سکتے. کہنے لگا جی کیا کریں پھر؟ میں نے کہا صبر کریں. کہنے لگے دل پھٹتا ہے. ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کسی نے نا بڑی زیادتی کی ہوئی. کہنے لگا دل پھٹتا ہے. میں نے کہا چاچا جی یہی وہ موقع ہے جہاں آپ کا دل اللہ سے ملتا ہے، یہی وہ موقع ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتے. آپ جائیں پولیس کے پاس چلے جائیں، آپ کورٹ میں چلے جائیں یا آپ اللہ کے پاس چلے جائیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. اللہ آپ کو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے. دین کے جتنے احکامات ہیں وہ ان ساری چیزوں کو پرزرو کرتے ہیں. اگر آپ انٹرٹینمنٹ کی بات کریں تو دیکھ لیجیے آپ کی وہ انٹرٹینمنٹ ان میں سے کسی چیز کے خلاف نہ ہو. یعنی آپ کہیں جی میں باکسنگ، فار ایگزامپل باکسنگ ہے، اس کو علماء جائز قرار نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ باکسنگ میں ایم کیا ہوتا ہے؟ باکسنگ کا آبجیکٹو، کوئی کھیلتا ہے باکسنگ کرتا ہے، باکسنگ میں آپ کا گیم، آپ کا کھیل کیا ہوتا ہے، آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کا منہ توڑ دینا، تو آپ جیتو گے. اس کو اتنا زخمی کر دو، مار مار کے وہ نیچے گر جائے. باکسنگ حرام ہے.
کوئی گیم ایسا جائز نہیں جس سے انسان کی جان خطرے میں آئے. اسی طرح عقل ہے, اسی طرح یہ حفظ و نسل ہے, بہائی فحاشی, اسی طرح جوا ہے. اب جوا کیوں حرام ہے انٹرٹینمنٹ لوگوں کی, لیکن جوا کیوں حرام ہے؟ دوسرے کا مال آپ ضائع کرتے ہو, اپنا مال ضائع کرتے ہو, دوسرے کا مال ضائع ہو جاتا ہے, وہ لٹ جاتا ہے. تو آپ کی کوئی بھی انٹرٹینمنٹ ایسی نہ ہو جو ان مقاصد شریعہ کے خلاف ہو. That is why any form of entertainment that affects any of these in a negative manner would generally be categorized as haram. And number 4, anything without value or benefit is regarded as a waste of time, yani makruh. Such a thing is not haram in itself, however it can become haram if anyone indulges in it excessively. Generally things that waste time are regarded as makruh. اب آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں, کھیلیں کرکٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں, کھیلیں فٹ بال, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب آپ کہیں جی میں بس آئندہ کی فٹ بال ہی کھیلتا رہوں گا, اور کوئی کام ہی نہیں ہے, نہ میں پڑھوں گا, نہ میں لکھوں گا, نہ کوئی اور کام کروں گا, بس میں کرکٹ اور فٹ بال کھیلتا رہوں گا. تو ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کرکٹ اور فٹ بال نہیں ہے. اس کی زندگی کا مقصد جو ہے اس سے بہت بڑھ کر ہے, جو اللہ کے نبی نے بتایا, اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, تم اچھائی کا حکم دیتے ہو, تم برائی سے روکتے ہو. تو اگر انسان کسی بھی کھیل کود میں اتنا ایکسیسولی لگ جاتا ہے تو پھر یہ مکروہ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں کہ وہ اس کی زندگی کے اصل مقصد سے دور کر دیتی. تو اسلام ہمیں کہیں بھی اس بات سے نہیں روک رہا کہ ہم اپنی زندگی کو انجوائے نہ کریں, ہم کھائیں پیئیں نہیں, ہم گھومیں پھریں نہیں, ہم کھیلے کودیں نہیں. آپ سب کر سکتے ہیں, لیکن سب کچھ کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں تخلیق کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیا ڈیوٹی لگائی جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ کنتم خیر امت, یو آر بیسٹ آف دا پیپل. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم the strong believer is better, more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than the weaker believer. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز میں اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ ویلتھ وائز بھی اسٹرانگ ہو, وہ اپنی انٹرٹینمنٹ بھی اسٹرانگ ہو, وہ گیمز کھیلتا ہے تو اچھا کھیلتا ہے, وہ بات کرتا ہے تو اچھے طریقے سے کرتا ہے, وہ کاروبار کرتا ہے تو بہترین طریقے سے کاروبار کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. تو لہٰذا اپنی نہ ریلیجن کو ایسا سمجھیں کہ اس نے ہمیں بالکل ریسٹرکٹ کر دیا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب کچھ کر سکتے, صرف مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اپنے دین کو بہتر اور اعلیٰ سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ریلیجن دیا ہے یہ اللہ نے خود ڈیزائن کیا. جو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے, جس نے ہم انسان کو عقل دی, سمجھ دی, خواہشات دی, اسی نے ہم کو یہ سسٹم دیا. اس سے بہتر سسٹم کوئی نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے اسلام قیامت تک کے لیے دنیا کے ہر مقام پر پریکٹسیبل ہے. وہ ویسٹ ہو کہ وہ ایسٹ ہو, وہ نارتھ ہو کہ ساؤتھ ہو, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ہر کسی کے لیے ہر جگہ اسلام ورکیبل ہے اور ڈویبل ہے. تو میرا جو آپ کا آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے میں یہ بات رکھوں کہ آپ اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں, اپنی زندگی سے پورا لطف اٹھائیے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزاریے, آپ اپنے بزنس کو ٹائم دیجیے, آپ اپنی انٹرٹینمنٹ کو انجوائے کیجیے. لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیلنسڈ نیشن کے طور پر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں ایک پرپس کے تحت بھیجا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مشن دیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کے بعد اس مشن کو آپ پہ کام کرتے ہوئے, اس پرپس کو یاد کرتے ہوئے آپ جس طرح بھی زندگی گزاریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ انشاءاللہ ایک اسٹرانگ مومن کے طور پر ہوں گے. بس یہ تو کچھ بات تھی جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا. باقی ماشاءاللہ بلال بھائی نے یہاں پہ آپ سب لوگوں کو گیدر کیا, تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کتنا آفن ایک دوسرے سے ملتے ہیں, کتنی آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, لیکن میری خواہش یہ ہے اور آپ کو سجیشن یہ ہے کہ ملا کریں, مل کے ماشاءاللہ یہاں پہ ٹین ایجرز بھی ہیں, یہاں پہ میری طرح ینگ لوگ بھی ہیں. میں نے اصل میں آتے ہوئے نا وہ کلر نہیں لگایا تو اس لیے میں تھوڑا سا بوڑھا لگ رہا ہوں, ورنہ میں بھی ینگ ہوں. اور یہاں ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بھی ہیں, تو سبھی قسم کے لوگ ہیں, یعنی ایکسپیرینس بھی ہے,
انرجی بھی ہے اور بھاگ دوڑ کرنے والے بھی ہیں. تو آپ سب ملا کریں, کوئی ایسی چیزیں سوچیں جو اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے علاقے کے لیے آپ لوگ کر سکتے ہیں, اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت پوٹینشیل ہے کام کرنے کا, اتنی چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ جس کا تصور نہیں ہے. اور آپ اپنے شہر کے لیے, ابھی سیالکوٹ میں بھی میں جاتا رہتا ہوں, ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے اذان, اس کے وہاں پہ جو ہے پروگرامز ہوتے ہیں, تو وہاں بھی ماشاءاللہ جو لڑکے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے گروپ بنا لیا سیالکوٹ ریفارمرز کے نام سے. ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ بھئی سیالکوٹ کے اندر جو خیر ہوگی اس میں ہم شامل ہو جائیں گے, اس کے لیے ہم اپنے شہر کے لیے مختلف کام کریں گے. تو رمضانوں میں راشن ڈرائیو کرتے ہیں, فری کلینکس لگاتے ہیں, اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, اس میں اور لوگ بھی ہیں, جاب کرنے والے لوگ بھی ہیں, مل کے ایک بلینڈ ان کا بن گیا. ہر آدمی اپنی انٹیلیجنس ڈال رہا ہے, ہر آدمی اپنے ریسورسز ڈال رہا ہے, اور مل کے اپنے شہر کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ یار یہاں جو لوگ رہتے ہیں مسلمان, یہ ایک اسٹرانگ مسلمز ہیں. یہ جو خوشبو ہے نا اسلام کی, یہ پھیلائے, یہ آپ کے گھر کے اندر بند نہ ہو جائے, کیونکہ اسلام ایک خوشبو ہے. جب اسلام پہ عمل ہوگا یہ خوشبو پھیلے گی, اور جب خوشبو پھیلے گی تو لوگ یہ خوشبو سونگتے ہوئے خود آپ کے پاس آئیں گے. آپ کون لوگ ہیں, یہ خوشبو کہاں سے ملتی ہے, یہ خوشبو کیسے ہمارے اندر آ سکتی ہے, تو آپ ان کو بتائیں گے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں, اور اسی کلمے کے تحت ہم جمع ہیں, اور اسی کلمے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے مختلف کام کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیے. تو اپنے آپ کو جوڑیں, اپنے آپ کو یونائٹ کریں. تھوڑے سے لوگ بھی بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں, اور دیکھیں گے آپ دنیا میں کہ جو بڑے بڑے کام ہیں نا وہ بہت میجورٹی نہیں کرتی. ریولیوشن جو ہے نا وہ مائنورٹی لے کر آتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان مار دیتے ہیں اور پھر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر بڑے بڑے لوگ مجموعوں کو جمع کرنے میں ہی لگ جائیں گے خالی, تو سوائے باتوں کے اور تالیوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا. کام کرنے والے ویسے بھی ہر جگہ تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں, 2-4 ہم اپنے کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, 2-3 لوگ ہوتے ہیں ان پہ سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, باقی تو لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ 2-3 لوگ, 8-10 لوگ بھی آپ میں سے نکل آئیں گے نا, تو بہت بڑا کام ہو جائے گا آپ کے شہر میں. تو کوشش کریں, سوچیں, اس کے لیے گیٹ ٹوگیدرز کریں, بیٹھیں, بہت سارے کام کرنے کو, کوئی بھی ایک چیز پکڑ لیں, وہاں سے شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹرانگ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.